کہ حضرت ایک بزرگ تھے ہمارے یو پی میں، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ، بڑے درجے کے عظیم بزرگ، عجیب و غریب ان کے حالات، اللہ کے ولی، علم کے بھی سمندر اور تقوی کا بھی اعلیٰ مقام. پتہ نہیں اس کی میں اگر باتیں ان کی سنانے شروع کروں تو سارا وقت اسی میں گزر، لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ اپنے کاندھلا سے دہلی جا رہے تھے. تو دہلی جاتے ہوئے راستے میں کسی جگہ مغرب کا وقت ہو گیا کسی بستی میں، تو سوچا کہ نماز پڑھ لیں، کہ آس پاس کوئی مسجد ہو تو وہاں پر نماز پڑھ لیں. مسجد میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ مسجد میں ریت پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی مؤذن ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مقتدی ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. تو حضرت کو بڑا دکھ ہوا کہ قریب مسلمانوں کی بستی بھی موجود ہے اور مسجد ویران پڑی ہوئی. تو لوگوں سے کہا وہاں آس پاس سے لانے والوں سے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر گند بچھا ہوا ہے، آپ اس کو صفائی کر کے اس کو نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت الناس علی دین ملوکہم، ہمارا جو نواب صاحب ہے نا یہاں پر، وہ ساری قوم ان کے پیچھے چلتی ہے، جو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر آپ ان کو قائل کر لیں کہ وہ مسجد میں آ جایا کریں تو ساری قوم مسجد میں آنے لگے. تو آپ نے کہا کہ اچھا بھائی وہ کہاں ہے نواب صاحب؟ کہ جی فلاں جگہ ان کا گھر ہے، ان کی حویلی ہے، تو وہاں آپ کریں، مگر وہ پتہ نہیں آپ سے ملے گا کہ نہیں ملے. تو وہ گئے، حضرت گئے اور جا کر نواب صاحب سے ملاقات کی. اس نے کسی طرح موقع دے دیا، ان سے جا کے کہا کہ نواب صاحب آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، یہ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آتا، تو آپ اس میں اگر نماز پڑھنے آپ آ جایا کریں تو پوری بستی نماز کے لیے آ جایا کرے گی، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اب وہ نواب صاحب نے ساری زندگی کسی اور حالت میں گزاری تھی. تو نواب صاحب نے کہا کہ جی نماز پڑھنے میں مجھے 2 اشکال ہیں. ایک اشکال تو یہ ہے کہ مجھ سے وضو نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت میں شراب کباب میں رہتا ہوں، میرے پاس بازاری عورتیں آتی اور شراب کباب بھی میرا چلتا رہتا ہے. تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس حالت میں کہ میں، اور اس کو میں چھوڑ سکتا نہیں ہوں، شراب نہیں چھوٹ سکتی مجھے، اور یہ عورتیں نہیں چھوٹ سکتی، اور وضو میں کر نہیں سکتا، وضو میرے لیے بس سے باہر. تو اس لیے میں کیا کروں، نہیں جاتا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے، حضرت مولانا مظفر صاحب نے فرمایا کہ اچھا تو آپ میرے کہنے سے ایک کام کرو. کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور بغیر وضو کے چلے جایا کرو مسجد میں، بغیر وضو کے نماز. ہاں میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے نماز کے لیے وعدہ کر لو مگر مجھ سے. تو اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. جب آپ نے اتنی چھٹی دے دی تو میں نماز کے لیے جاؤں گا مسجد میں. وہاں سے حضرت تشریف لائے، مسجد کو صاف کیا، مغرب کی اذان دی، نماز امامت کی. جو اپنے ساتھ ایک آدمی ایک صاحب تھے ان کے ساتھ امامت کی، اور فرض پڑھنے کے بعد نفلیں پڑھی اور سجدے میں خوب روئے، خوب روئے. ساتھی نے پوچھا کہ حضرت میں حیران ہوں، آپ نے
جا کے اس کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور وہ بے وضو آئے گا، بے وضو نماز کو تو فقہاء نے کہا ہے اگر مداہنت کی وجہ سے کرے کافر ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے اجازت دی، اور پھر آپ یہاں آئے اور نماز پڑھی اور بھوگ رہے. تو کہنے لگے میں رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ اس کو کھڑا تو میں نے کر دیا، کھڑا تو میں نے کر دیا، اب وضو کرانا آپ کا کام، وضو کرانا آپ کا کام، شراب کباب سے علیحدگی کرنا آپ کا کام، اور عورتوں سے بس یہ کہہ کر یہ روتا رہا. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ دعا کرتا رہا. نواب صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دن ظہر کے وقت سے میں نماز لوں گا. تو ظہر کے وقت جب چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کے بندے ساری زندگی تو نے نماز پڑھی نہیں، آج پہلی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو آج وضو کے بجائے غسل کر کے جا. تو اس نے غسل کی اور غسل کر کے کپڑے وپڑے صاف پہن کے مسجد میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو مسجد کی فضا جو ہے وہ بذات خود ایک نورانیت اور روحانیت رکھتی. جب ایک آدمی کا ایک طرح سے دل ٹوٹا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلی بار جا رہا ہوں تو میں پاک صاف ہو کے جاؤں، یہ خیال جو آیا نا، اس خیال نے اس کے اندر ایک روحانیت پیدا، نورانیت پیدا. اور جب مسجد کی فضا میں پہنچا تو مسجد کی فضا کے اندر جو نورانیت ہے، جو روحانیت ہے، اس میں جا کر دل کی دنیا بدل گئی اور نماز پڑھی. وہ خود کہتا ہے کہ وہاں سے جب میں واپس آیا تو یہ جتنی آج تک بیوی سے بیوی کا یعنی بیوی کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ بازاری عورتیں تھیں. کہنے لگے جس وقت میں گھر میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کی اتنی زیادہ محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی جو پہلے کبھی نہیں. اس کی وجہ سے ان بازاری عورتوں کو رخصت کر دی اور پھر رفتہ کرتا کر کے شراب چھوٹ گئی اور ہر روز 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا تھا. تو کہاں سے چلا اور کہاں پہنچ گیا؟ کیا ہوا تھا کہ بے وضو نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا تھا. نمازی نہیں تھا، بے وضو نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا. اس نیکی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی وہ انسان کا بیڑا پار کرتی. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو مبارک فرمائے اور اپنے رحمت سے اس کو ہمارے لیے باعث نفع بنائے، اپنے دین کی طرف راغب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.